اب کرنے کی چیزیں یہاں پر کیا ہیں کہ ہمیں کیا ایسے معاملات کرنے چاہیے، اور وہ کون سی ڈیمانڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس کے بدلے چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کے بدلے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ انسان جب کسی سے محبت کا دعوے دار ہوتا ہے تو اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ جیسے ہمیں دنیا میں کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، کوئی گاڑی پسند آ جاتی ہے، دنیا کی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، کوئی رشتہ داروں میں کوئی ہمیں پسند آ جاتا ہے، تو ہم اپنی باتوں کے اندر بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اور یہی ہمارے ساتھ اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہم اپنے رب کا ذکر زیادہ کریں۔ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارے معاملات کو سدھار دوں گا۔ اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں تسبیح تو نہیں کریں گے، اللہ یہی کہ ہمارے معاملات کا حل نکالیں گے، اس کے بارے میں سلوشن نکالیں گے کہ میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں نے اس کے معاملات کو کیسے سیدھا کرنا ہے، اس کے معاملات کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب سے محبت کے دعوے دار ہیں تو یہ طریقہ ہے، اگر ہم اپنے نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کتنے پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا جو تم میں سے ہی ہے اور جو تمہارے بارے میں حریص ہے، پریشان ہے، اور اس کو فکر ہے کہ ان کی آخرت سنور جائے، اس کو فکر ہے کہ ان کی دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو جب نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کچھ ڈیمانڈز وہ بھی ہم سے کرتے ہیں